آزادی سے پہلے ہم لوگ جس شہر میں رہتے وہ ہندوستان کا بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ دریائے گنگا کے کنارے واقع تھا اور چمڑے کی تجارت کے لیے مشہور تھا۔ گوشت یا جانوروں کی کھال چونکہ ہندوؤں کے مذہبی عقیدے کے مطابق ناپاک چیز ہے، اس لیے چمڑے سے متعلق تمام تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ البتہ چمڑے کے کارخانوں میں کھالوں کو صاف کرنے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے نیت ذات کے ہندو، جن کو چمار کہتے تھے، نوکر رکھے جاتے تھے۔ ایک کے علاوہ تمام ٹینڈریاں شہر سے باہر دریا کے کنارے پانی کے بہاؤ کے نچلے رخ پر تھی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ کافی مقدار میں کھالوں سے صاف کیا ہوا گوشت، کھال کے ٹکڑے اور گندگی جمع ہو جاتی تھی۔ سڑنے اور گلنے کی وجہ سے اس میں بے حد تعفن ہوتی تھی اور اس ملغوبے کو نالوں کے ذریعے دریا میں بہا دیا جاتا تھا۔ اس خرافات کو کھانے کے لیے قسم قسم کی مچھلیاں، کچھوے اور مگرمچھ جمع رہتے تھے۔ اس علاقے میں ہم لوگ اکثر مگرمچھ کا شکار کرتے تھے، لیکن ان کی تعداد میں بظاہر کبھی بھی کمی نہ ہوئی۔ دریا کے بیلے میں ہرن، نیل گائے اور سور بھی ملتے ہیں۔ یہ جگہ ہماری جائے رہائش سے 8 میل ہوگی۔ اگر ہم کو کہیں دور جانا نہ ہوتا تو یہیں چلے جاتے، تھوڑی سی کاوش سے کچھ نہ کچھ شکار ضرور ہو جاتا تھا۔ اس مقام پر جہاں ٹینڈریاں تھیں، دریائے گنگا میں ایک موڑ آ گیا تھا اور یہاں دریا نے کنارہ کاٹ دیا تھا۔ اس موڑ پر ایک چٹان بھی تھی اور پانی کے بہاؤ نے اس کو بھی کاٹ دیا تھا۔ دریا کی سطح سے چٹان کچھ 60 فٹ بلند تھی اور چٹان کا کنارہ نیچے سے پانی کے کاٹنے کی وجہ سے دریا کے اوپر چھجے کی طرح لٹک آیا تھا، یعنی اس چٹان سے کوئی چیز اگر نیچے گرتی تو سیدھی پانی میں جاتی۔ یہاں دریا گہرا ہو گیا تھا۔ گہرے پانی کی دوسری طرف کوئی 50 گز دور ریت کا ٹیلہ تھا۔ کنارے سے کچھ ہٹ کر چٹان پر مختصر سی ایک مسجد تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جنات کی مسجد ہے۔ مسجد کے صحن میں ایک طرف سے دوسری طرف ایک تار بندھا ہوا تھا، جس میں 4 آنے کے عوض درخواست لگانے کی اجازت مل جاتی تھی۔ اس میں ہر قسم کی درخواستیں ہوتی تھیں، لیکن محبت ہو جانے یا محبت ختم کرنے کی درخواستوں پر زیادہ زور تھا۔ ہر امتحان سے قبل میں بھی اس تار میں ایک درخواست لگا آتا تھا کہ یا شاہ جنات، اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو 100 روپے کی مٹھائی پیش کروں گا۔ مسجد کے پیش امام یا مجاور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خود جن ہیں، لیکن بظاہر وہ عام انسانوں کی طرح تھے۔ کسی نہ کسی طرح میں ان امتحانوں میں ہمیشہ پاس ہوتا رہا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں شاہ جنات کی عنایت کو زیادہ دخل تھا یا اسکول کے اساتذہ سے بزرگوں کے تعلقات نے فائدہ پہنچایا۔ بہرحال امتحان میں پاس ہونے کے بعد حسب وعدہ 100 روپے کی مٹھائی کبھی شاہ جنات کو پیش نہ کی، لیکن شاہ صاحب اتنے فراخ دل تھے کہ اس کوتاہی پر انہوں نے سرزنش نہ کی۔ ہم درخواست لگاتے، مٹھائی میں ڈنڈی مارتے اور پاس ہوتے رہے۔ دریا کے کنارے چماروں کی ایک بستی تھی۔ یہ ملاح گیری بھی کرتے تھے اور ٹینڈریوں میں کام بھی۔ ہم لوگ چونکہ دریا پر شکار کے لیے اکثر جایا کرتے تھے، اس لیے ایک کشتی بھی بنوائی تھی۔ اس پر جو ملاح ملازم تھا وہ ٹینڈری میں بھی کام کرتا تھا اور شکار کا کافی شوقین تھا۔ اگر میں کبھی سور ماروں تو جانور اسی کو دے دیتا تھا۔ نیل گائے بھی شوق سے کھاتا اور اس کو نیل گھوڑا کہتا تھا۔ خوش مزاج اور مستعد قسم کا انسان تھا۔ اکثر وہ بتلایا کرتا تھا کہ مسجد والی چٹان کے نزدیک ریت کے ٹیلے پر دھوپ کھانے کے لیے ایک بہت بڑا مگر نکلتا ہے۔ آدمی بہت شیخی خورا تھا، اس لیے اس کی اطلاع پر میں نے کبھی توجہ نہ دی۔ سردیوں کا زمانہ تھا کہ دوپہر 2 بجے میں وہاں پہنچا۔ میرا ارادہ دریا کے بیلے میں جانوروں کی جستجو میں جانے کا تھا، لیکن جب میں نے کشتی چلانے کے لیے ملاح کو بلایا تو اس نے اطلاع دی کہ بڑا مگرمچھ اس وقت بھی مسجد کے سامنے والی ریت پر موجود ہے۔ چنانچہ جانوروں کے شکار کو خیر بات کہہ کر میں اور ملاح مسجد کے ٹیلے پر آئے اور بڑی احتیاط سے کنارے پر اگی ہوئی ایک جھاڑی کے پیچھے سے ریت کا معائنہ کیا۔ مگرمچھ وہاں موجود تھا۔ بہت خاموشی سے میں نے رائفل میں 5 کارتوس ڈالے اور لیٹ کر آہستہ آہستہ کنارے تک آیا۔ ہم سے مگرمچھ تقریباً 50-55 گز دور ہوگا اور کوئی 14-15 فٹ لمبا تھا۔ اس کا رخ میری طرف تھا اور وہ اپنا منہ پوری طرح کھولے ہوئے تھا۔ ایک بگلا اس کے منہ کے اندر جاتا اور باہر نکل آتا تھا۔ 14-15 فٹ لمبے مگرمچھ کا پیٹ زمین سے تقریباً 2 فٹ بلند ہوتا ہے اور اس کا کھلا ہوا منہ بھی کوئی 2 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ 50-55 گز سے یہ کافی بڑا نشانہ ہے۔ میں نے آہستہ سے رائفل کی سیفٹی آگے کی، اس کے حلق کی سست لی۔ یہ وہی رائفل تھی جس سے میں 50 گز کے فاصلے پر سگریٹ کا ڈبہ اڑا دیتا تھا۔ بڑے آرام سے لبلبی دبائی،
مسجد والے ٹیلے پر مگرمچھ سے میں کوئی 50 فٹ اونچائی پر تھا۔ میری گولی نے مگرمچھ کی دم سے 1 فٹ پیچھے کی ریت اڑائی، لیکن خود اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ اسی طرح منہ کھولے لیٹا رہا۔ اسی طرح ایک بگلا اس کے منہ کے اندر باہر آتا جاتا رہا۔ دوسری گولی میں نے زیادہ احتیاط سے چلائی، یہ بھی خطا گئی۔ اسی طرح باقی تینوں گولیاں بھی ادھر ادھر لگتی رہیں۔ مگرمچھ ویسے ہی پرسکون انداز میں لیٹا رہا اور بگلے پر بھی کوئی ناخوشگوار اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی کارروائی میں مشغول رہا۔ میں نے رائفل میں 5 کارتوس اور ڈالے اور 2 یا 3 چلائے تھے کہ پشت پر باہری قدموں کے تیز تیز چلنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک سن رسیدہ شخص ہم لوگوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ڈانٹ کر کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے جواب پر کہ میں مگرمچھ مار رہا ہوں، وہ اور برہم ہوا۔ کہنے لگا تم اس کو نہیں مار سکتے کیونکہ یہ میرا مگرمچھ ہے۔ اس وقت تک وہ ہمارے پاس آ چکا تھا اور یہ کہہ کر اس نے میرے کارتوس کے ڈبے کو لات ماری جو نیچے دریا میں چھپاک سے جا گرا۔ میں اور ملح دونوں کھڑے ہو گئے۔ اس شخص نے ملح کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور گویا ہوا، بے چمار، شکار کے لیے تو اس کو یہاں لایا ہے، تجھ سے تو میں سمجھ لوں گا، یہ کہا اور واپس ہو کر تیز تیز قدم اٹھاتا مسجد کے اندر چلا گیا۔ اس کارروائی پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں بھی اس شخص کے تعاقب میں مسجد کے دروازے تک آیا، ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، بھاگ کے آ گیا۔ اس کو واقعہ سنایا اور ہم دونوں مسجد میں گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو مسجد میں جانے کے دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ نہ ملا۔ کھڑکیاں ضرور تھیں لیکن ان میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ جس وقت وہ شخص کارتوسوں کو لات مار کر مسجد میں آیا تھا، دروازہ میری نظروں کے سامنے تھا اور وہ اس دروازے سے باہر نہ آیا تھا۔ مسجد چھوٹی سی تھی، ہم نے ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہ آیا، گویا اسے زمین نکل گئی۔ ڈرائیور نے کہا میاں یہاں سے چلو۔ ہم لوگ دوبارہ چٹان کے کنارے پر آئے۔ ملح کا رنگ فقط تھا، مگرمچھ اسی طرح منہ کھولے ریت پر پڑا تھا۔ بگلا اب بھی اس کے منہ کے اندر دانتوں سے گوشت کے چھیچڑے نکالنے میں مصروف تھا۔ میں نے رائفل کی سیفٹی آگے کی، نشانہ لے کر لبلبی دبائی لیکن فائر نہ ہوا۔ کارتوس باہر نکالنے کے لیے اس کا لیور نیچے کو دبایا تو کارتوس چیمبر میں پھنس گیا۔ دقت امیز آواز میں ملح نے التجا کی، صاحب واپس چلو۔ اپنا جھولا اور کھوکے اٹھا کر تیز تیز قدموں سے چل کر ہم موٹر کی طرف آئے۔ اس میں بیٹھنے والے تھے کہ وہی شخص ایک دوسری سمت سے ہماری طرف آتا نظر آیا۔ قریب آ کر خون و آشام نظروں سے اس نے ملح کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں میرے کارتوسوں کا ڈبہ تھا جو لات مار کر اس نے دریا میں پھینک دیا تھا۔ یہ میرے حوالے کیا ڈبہ اور کارتوس گیلے تھے۔ بڑی کرخت آواز میں اس نے مجھے ڈانٹا کہ مگرمچھ مارنے یہاں پھر کبھی نہ آنا۔ ہم لوگ جلدی سے موٹر پر بیٹھ کر چل دیے۔ ملح پر شدید کپکپی تاری تھی۔ وہاں سے ہم گاؤں واپس آئے۔ میرا ارادہ دریا کے بیلے میں جا کر کچھ شکار کرنے کا تھا لیکن ملح کو بخار آ گیا اور اس کی گگی بن گئی۔ اس نے کشتی چلانے سے مجبوری ظاہر کی۔ گاؤں سے ملحق دریا کی شاخ کا پاٹ کوئی 100 گز تھا۔ دوسرے کنارے پر پانی میں چھوٹی مچھلیاں اور دوسرے آبی کیڑوں کی تلاش میں کچھ بگلے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ میرے رائفل میں چند کارتوس ابھی تک باقی تھے۔ میں نے سیفٹی آگے کی اور بہت ہی لاپرواہی سے نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ نہ صرف یہ ہوا کہ رائفل سے گولی چلی بلکہ بگلے سے 3-4 انچ کے فاصلے پر گولی پانی میں لگی۔ سب بگلے اڑ گئے۔ میں نے رائفل کا لیور دبایا، خالی کارتوس برآمد ہو گیا۔ دوسری بار لیور دبانے سے بھرا ہوا آخری کارتوس بھی نکل آیا۔ ملح کو اس کی جھگی میں چھوڑ کر میں گھر آ گیا، لیکن اس واقعے کی اطلاع میں نے گھر پر کسی کو نہ دی، مبادا اس علاقے میں شکار پر پابندی لگا دی جائے۔ اس واقعے کے کوئی 2 ہفتے بعد شکار کے لیے میں پھر اسی طرف گیا۔ گاؤں جا کر ملح کی جھوپڑی کے پاس سے اس کو آواز دی۔ میری آواز پر نوجوان چمارن باہر نکل آئی، مجھے دیکھتے ہی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ جذبات پر قابو پانے کے بعد اس نے بتایا کہ گزشتہ شکار سے واپس آ کر ملح پر بخار کا شدید حملہ ہوا، تمام جسم میں سخت درد بتاتا تھا اور شام تک اول پھول بکنے لگا۔ بالآخر سخت کرب کی حالت میں صبح تک تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علاقے کے ڈاکٹر کو دکھایا لیکن کسی دوا نے اثر نہ کیا۔ غریب کی موت ایک امر واقعہ قسم کی چیز ہوتی ہے، نہ سوئم ہوتا ہے نہ 40واں، نہ اخباروں میں کالم آتے ہیں نہ مزار بنتا ہے۔ مر گئے اور بس چند لکڑیاں جمع کی اور رام نام ستیہ کے شور میں جلا کر ملح کی راکھ اور جسم کے بچے کچھ حصے کو سپرد گنگا کر دیا، جس کے انجلے ٹکڑوں کو شاید اسی مگرمچھ نے ہضم کر لیا ہو۔ وہاں سے ہٹ کر میں چٹان کے پاس آیا۔ اس کے بالائی حصے پر تو نہ گیا
لیکن نیچے ہی سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ مگرمچھ حسب عادت منہ کھولے ریت پر پڑا تھا۔ ایک بگلا اب بھی اس کے منہ میں خلال کا عمل کر رہا تھا۔ کافی دیر تک دوربین سے اس کو دیکھتا رہا۔ یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھے۔ ایک دو مرتبہ فائر کا ارادہ کیا لیکن ہمت نہ پڑی۔ اس کے بعد شکار کے لیے متعدد بار میں وہاں گیا۔ مگرمچھ کو ریت کے ٹیلے پر اکثر دھوپ سینکتے دیکھا، دوربین سے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، لیکن میں نے اس پر کبھی گولی نہ چلائی اور امتحان سے پہلے شاہد جنات کو پاس ہونے کی درخواست بھی نہ دی۔ نمبر 1، میری 8 گولیاں کوئی 50 گز سے 14-15 فٹ لمبے مگرمچھ پر خطا گئیں۔ نمبر 2، ریت پر آس پاس تابڑ توڑ گولیاں لگنے کے باوجود نہ مگرمچھ بھاگا نہ بگلا اڑا۔ نمبر 3، جنوں کی مسجد میں غائب ہونے والے شخص کے غصہ کرنے کے بعد میری 2 گولیاں رائفل میں پھنس گئیں۔ نمبر 4، غصہ کرنے کے بعد وہ شخص مسجد کے اندر گیا اور جب میں نے اندر جا کر تلاش کیا تو کوئی دوسرا راستہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ وہاں نہ تھا۔ نمبر 5، گہرے پانی میں ٹھوکر مار کر پھینکے ہوئے کارتوس وہ شخص چشم زدن میں کیسے نکال لایا۔ نمبر 6، اس شخص کی ڈانٹ سے چمار پر اتنا خوف طاری ہوا کہ اول کپ کپی آئی، گگی بندی، بخار آیا اور شام کو غریب مر گیا۔ ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہ اس وقت تھا نہ اب ہے۔